الرحیم۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ جو ہے وہ کہاں پر باندھے جائیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ احناف کا یہ موقف ہے کہ نماز تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جو ہے وہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ اس پر علامہ ابو بکر بن مسعود آپ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہاتھ رکھنے کا مقام کا تعلق ہے تو مرد ناف کے نیچے اور عورت جو ہے وہ سینہ پر ہاتھ رکھے۔ اب اس میں احادیث مبارکہ سے دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے اور حضرت علقمہ بن وائل بن حجر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، اور کہاں پر رکھا؟ فرمایا تحت السرۃ، ناف کے نیچے۔ اور پھر آگے سنن ابی داؤد شریف کی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابی جحیفہ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ قال من السنت، آپ فرماتے ہیں کہ سنت بات یہ ہے وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ، آپ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھنا، یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، اور کہاں پہ رکھنا؟ آپ فرماتے ہیں کہ تحت السرۃ، ناف کے نیچے رکھنا۔ یعنی یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے، تو یقیناً جو صحابی کا قول ہوتا ہے تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں علامہ ابن عبد البر نے فرمایا کہ یہ بات جان لو کہ صحابی جب مطلقاً سنت کہے تو اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے۔ یعنی جب حضرت علی فرما رہے ہیں کہ قال من السنت، یعنی سنت بات یہ ہے کہ ہاتھ ہاتھ پر رکھا جائے اور ناف کے نیچے رکھا جائے، تو کہتے ہیں کہ یہ صحابی کا قول ہے لیکن یہ حقیقت میں سنت مصطفیٰ ہے۔ اس کے بعد حضرت علامہ علاء الدین متوفہ 975، آپ کنز العمال میں آپ نے لکھا ہے کہ ان علی کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ من اخلاق الانبیاء، کہ تین چیزیں یہ انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہیں، یعنی انبیاء کے اخلاق میں سے تین چیزیں ہیں، وہ کون سی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی یہ ہے کہ تعجیل الافطار، یعنی افطاری میں جلدی کرنا، اور پھر فرماتے ہیں کہ وتاخیر السحور، اور سحری میں تاخیر کرنا، اور تیسری بات کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وضع الکف تحت السرۃ فی الصلاۃ، یعنی نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا۔ اب حضرت علی فرما رہے ہیں کہ تین چیزیں یہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہیں، ایک افطاری میں جلدی کرنا، اور دوسرا اخلاق میں سے کیا ہے کہ سحری میں تاخیر کرنا، اور تیسری بات آپ فرماتے ہیں کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ اور اس کے بعد سنن ابی داؤد شریف کی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس کے راوی جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ قال ابو ہریرہ اخذ الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ، آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھنا اور ناف کے نیچے رکھنا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ نماز کا طریقہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا، اور ہاتھ کہاں پہ ہونے چاہیے؟ ناف کے نیچے ہونے چاہیے۔
پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ کیا آپ فرماتے ہیں کہ قالا یدعو یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرۃ، آپ فرماتے ہیں کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ اور اس کے بعد یہ دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اور یہ حجاج بن حسان نے فرمایا، کہتے ہیں کہ میں نے ابو مجلس سے سنا یا ان سے سوال کیا کہ نماز میں ہاتھ کہاں پہ رکھے جائیں، یعنی کس انداز سے ہاتھوں کو نماز میں رکھا جائے، تو قالا یدعو باطنا کف یمینہ علی ظاہر کف شمالہ، تو وہ کہنے لگے کہ یہ دائیں ہاتھ جو ہے یہ بائیں ہاتھ پر اسفل من السرۃ، اور ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھا جائے۔ اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا حدیث کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے، اور اس میں تواضع، یعنی یہ تواضع کے زیادہ قریب ہے، یعنی عاجزی کے زیادہ قریب ہے۔ تو اب صحیح حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف اور مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر جو ہے وہ تابعی کا قول اور بزرگوں کے اقوال اور احناف کا موقف یہ ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ اب کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی حدیث دکھاؤ کہ یہ صحابہ کی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو کہ نماز جو ہے وہ ہاتھ نماز کے اندر جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھے جائیں، اور بڑے بڑے وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم مسلک تمہارا قبول کر لیں گے۔ آپ کہتے ہیں مسلک قبول کرنا یہ بعد کی بات ہے، پہلے تم صحیح حدیث مبارکہ کو ہضم کر لو، ان روایات کو قبول کر لو، پھر بعد میں آگے بھی دیکھ لیں گے۔ اور رہی بات جو سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا ہے، تو اس کا کیا جواب ہے انشاءاللہ کل میں ذکر کروں گا۔ جو روایات موجود ہیں کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا جو ان کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں، اور پھر خود امام ترمذی رحمت اللہ علیہ آپ کا جو اس کے بارے میں موقف ہے، یعنی نماز کے اندر ہاتھ، اب امام ترمذی کا حدیث میں بڑا مقام ہے، اور راویوں کے بحث کے حوالے سے امام ترمذی کی جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے۔ اور امام ترمذی کا موقف یہ کہتے ہیں کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ حلب کی حدیث حسن ہے، اور صحابہ کرام تابعین اور ان کے بعد کے علماء کا اسی پر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوران نماز آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ناف کے اوپر رکھے، اور بعض کا مسلک یہ ہے کہ ناف کے نیچے رکھے، جبکہ ان علماء کے نزدیک دونوں کی گنجائش ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کا موقف یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے یا ناف کے اوپر، اب سینے کی بات نہیں، ناف کے اوپر متصل ناف سے یا ناف کے نیچے ہاتھ رکھے جائیں، تو کہتے ہیں ان کی دونوں میں جو ہے کہتے ہیں کہ یہ گنجائش ہے، یعنی ان کا طریقہ غلط نہیں ہے۔